ہمارے ساتھ آج ویڈیو کال کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. یوٹیوب کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک لیڈنگ جو ہے ان کا ایک پیج ہے. کئی لاکھوں بلکہ میں سمجھتا کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں, ان کے مداح ہیں, ان کی فالوئنگ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے ٹاپک کے اعتبار سے سلیکٹ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد علی بھائی آپ سے شروع کروں گا میں. میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں, فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھے, اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے. اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے, لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیرہ, یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے. دیکھیں, جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک, غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی رسی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا, اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا, وہ قرآن ہے. قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے پتا تو سب کو اس آیت کا. ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے, اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے, 72 نے جہنم میں جانا ہے, صرف ایک نے جنت میں جانا ہے. اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے. تو یقین کریں آپ, اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں, بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا, تم نے اس کا حصہ نہیں بننا. جیسا کہ اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے, ایک نے جنت میں جانا ہے. اس طرح حدیث نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے, تم نے اس کا حصہ نہیں بننا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, یہ اس لیے بتایا گیا تھا, یہ غیبی خبر تھی. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں, یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈال جائے گا, اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑھنا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر, فرقہ نہیں ہے. گروہ ظاہر وہی ہے جس پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل البیت تھے علیہ السلام. آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی 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 بالکل بالکل. علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی. ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں کے باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے, اور اندر یہاں تک علماء کرام ایسے کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو علامہ صاحب گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی, نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے, مرنا جاتے گر تیرا یقین ہوتا. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا, یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے, اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے, کسی مکتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا. اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں. شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم یہ تو آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے, آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. جی جی میں بات مکمل کر لوں نا. وہ سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلح تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جامعہ کی, نواسب کی, روافظ کی, وہ آج بھی موجود ہے. جامعہ حنفیوں کو اہل حدیث جامعہ کہتے ہیں, آج تک کہتے ہیں, اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں.
استوا علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے. یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا, ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے, ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے. وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے, وہ اصل ہے. محمد علی بھائی, کیونکہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں, وہ گروہ ہوگا, تو وہاں سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ یاد آئی ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جو لوگ دین میں تفرقہ کریں گے وہ تو گروہ ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, یہاں پہ گروہ اور معنوں میں ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے, فرقے سے بات ہو رہی ہے جی. ان الذین فرقوا, جنہوں نے فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, یعنی مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے نبی علیہ ان الذین السلام فرقوا دینہم وکانوا شیعا, مطلب وہ گروہ کا ذکر ہے نا, گروہ کا. وہ گروہ در گروہ ہو گیا, یہ گروہ والا نہیں ہے. جدھر لوگ کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور, ہاں ٹھیک ہے, یہاں گروہ وہ نہیں ہے. اچھا اب دوسری طرف آئیں, یہ جو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے, علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے, ہم ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھ کے ان کے حوالے کیے ہیں. بریلویت کا ہم نے مفتی منیب سے نہیں پوچھنا, احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تقی عثمانی سے نہیں پوچھنا, ہم نے خلیل احمد سہارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحنت میں کیا لکھا ہے. اہل حدیث کو خوارج لکھا, بریلویوں کے بارے میں لکھا شیطانی لشکر. تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے, جو بڑے تفریقیں ڈال کے گئے نا, چھوٹے جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں, یہ صرف ایک بھیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کے اندر. محمد علی بھائی, علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے, آپ کے پاس پورا ٹائم ہے, آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے, میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا, آمین بالجہر کا, ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مقابل فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں, ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے, اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے, جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے, تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ, دیابنا, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے, ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں, نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. کہنا نہ بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او بھابیاں دی جان اے تے کڑا تے اے تصویر چلو چلیے. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو, یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں, بات ہے عقیدوں کی, اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بریلوی کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, ان کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی, کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو, وہ ہوگی بات ماننے. اس میں آپ کی بات کا جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, اگر ان کا لے لیں آپ کائنڈلی. بات مکمل ہی نہیں کی ابھی. آپ کر لیں, میں کہہ رہا ہوں اگر جواب لینا چاہیں, اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا, ورنہ پھر آپ بات مکمل کر لیں پہلے اپنی, کوئی مسئلہ نہیں. میں بات کہہ رہا ہوں نا, تو علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا
وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے, وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. آپ پوری دنیا کے جو بندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک, کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک نہیں ہے. یہ ان بڑوں سے مراد وہ ہے کہ ایک امام حنیفہ کے ماننے والے کروڑوں بریلوی ہیں اور کروڑوں دیوبندی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. کس آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی قصور نہیں ہے, آج کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے, پھر سارے قصور آپ درمیان والے پہ ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں. تو مطلب ہم آج والے کو پکڑ لیں, کسی ایک کو پکڑ لینا. اپنی اصلاح محمد علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ بڑوں نے غلطی کر دی ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, وہ مناسب ہی نہیں ہے, وہ ویلڈ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی بات کو انویلڈ قرار دے رہے ہیں اس پرٹیکولر بات کو. جی 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 جی, یعنی شاہ صاحب کی جو خواہشات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, کاش ایسا ہی ہو. یہ باتیں جا کے شاہ صاحب بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی عوام کو بتائیں, مجھے نہ بتائیں, میں تو خود شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ ہماری خواہشات ہیں, اور یہ خواہشات ہی رہیں گی جب تک کہ یہ بڑے علماء اپنے ان بڑوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیغام پاکستان میں جو سائن ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیسے انوالو ہوتی ہے. یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کر سکتے. جب تک یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کریں گے کبھی بھی ان کے فالوور میں آپ کی اجازت سے اعلان برات کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی, ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے ان کی فقہ میں 2/3 حصوں میں اختلاف کیا ہے, لیکن اعلان برات نہیں کیا, اختلاف کیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاہ صاحب پلیز آپ فقہ کے اختلاف نہ بتائیں. عقیدے دونوں کے ایک تھے شاگردوں کے, وہ فقہی اختلافات ہیں. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا وہ تو بریلوی دیوبندی بھی فقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عقیدے میں اختلاف ہے. امام حنیفہ کے شاگردوں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سمپل بات کو اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے اختلاف ہونے کے باوجود بھی میں نے ابھی امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ لیپا پوتی کر رہے ہیں. عقیدے کا اختلاف بتائیں, عقیدے کا. ڈاکٹر صاحب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ پہ یہ بہتان ہے کہ انہوں نے تمام اہل حدیث کو اور اس کو اہل دیوبند کو بریلویوں کو شیطانوں کا ٹولہ کا, یہ اعلیٰ حضرت پہ بہتان ہے. کوئی بہتان نہیں ہے. میں ثابت نہ کر سکوں نا تو میں اپنا چینل یوٹیوب کا ڈیلیٹ کر دوں گا. سارے دیکھیں پہلے میرا تو قبول کریں, آرام کی نیند سوئیں گے, میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اگر میں ثابت نہ کر سکا. ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اگر میں ثابت نہ کر سکا کہ حمزہ بریلوی نے ان کو کافر لکھا ہے. میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا جو رسول پاک کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ ان کا نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ بدترین ہے, وہ کافر ہے. پورے کو نہیں کہا, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. جی میری بھی بات سن لیں, میری بھی بات سن لیں, میری بھی بات سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت نہ کر سکے تو میں یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دوں. ان کو بند کر دینا دوں گا. اور ٹائم قیامت تک ہے میرے علماء بھائیوں کو جو میری وجہ سے پریشان ہے, ٹائم قیامت تک ہے. علی بھائی آپ کے جو بات ہے تمام تر علماء کرام نے جو ہے نا مشترکہ مل کر رد کر دیا آپ کی بات. میرے تو اہل کہ آپ نے کبھی میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد قائم نہیں کیا. اب آپ کی باری ہے, آپ کو ہم نے سننا ہے. جی کون سی بات, ذرا بات بتا دیجیے جس پہ میں نے بولنا ہے, کیونکہ میرے پاس سارے بیچ میں بول پڑتے ہیں. میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اپنے علماء سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی بات کو کمپلیٹ کر دیں. اس بات پہ کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تمام تر علماء کرام نے متفقہ طور پہ آپ کی بات کو رد کر دیا اور غلط ثابت کیا یہاں پہ. جی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سعد رضوی صاحب اہل حدیث کی نمائندہ مساجد کے اندر ذرا کوئی نماز پڑھا کے بتائیں. جی الیاس گھمن صاحب اہل حدیث کی نمائندہ مساجد میں, بریلویوں کی نمائندہ مساجد میں ذرا نماز پڑھا کے بتائیں. انشاءاللہ ان کے نماز پڑھانے سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا کہ آج فلاں مسجد میں فلاں فرقے کا عالم نماز پڑھا رہا ہے, تو آپ دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل چیلنج ایکسپٹڈ. محمد علی بھائی, میں نے ڈاکٹر زبیر اکرام نے گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن کے اندر نماز پڑھائی ہے. میں نے کئی بھائی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں کسی سے, آپ نمائندہ نہیں ہیں, آپ نمائندہ نہیں ہیں. اچھا اچھا اچھا, یہ ہمارا جو مرکز ہے لاہور کا سب سے بڑا, وہاں کے امام تراویح ہے, یہ نمائندہ کیسے نہیں ہے بھائی؟ ڈاکٹر تیل قادری صاحب مجھے سعد رضوی کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتا دیں.
اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ میں اپنی اگر بات علی بھائی بات سنیں، میں کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں. آپ دیکھیں آپ لوگ علماء کرام ہیں، آپ لوگ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں دین کے فروغ کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے علماء کرام کو فالو کرنا ہے. مجھے میں آپ سے یہ حقیقت بتا رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر ہو چاہے دیوبندی مکتبہ فکر ہو، مجھے حقیقت بات ہے، حالانکہ میری اسکول آف تھاٹس آپ کو بھی پتا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مجھے سب نے بڑی محبت سے اپنے پاس بلایا اور ہمیشہ مجھے مسلح میں جگہ دیا آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر میرے سے بغض پایا جاتا ہے، کم سے کم میں نے یہ ریلائز نہیں کیا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. میں نے تو بڑی پیار محبت سے عرض کیا ہے، میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں. کبھی کریں پلیز. جی علی بھائی بولیں. میری بھی عرض سن لینا. میں نے بڑے پیار سے عرض کیا ہے کہ جو نمائندہ علماء ہے نا، مثلا الیاس گھمن صاحب مجھے داتا دربار والی مسجد میں کوئی نماز پڑھا کے بتا دیں. نمائندہ نہیں ہے.